دروازے بند ہو جاتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو۔ ایک شخص نے نیت کی کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، اس نے بیگ پیسوں کا بھرا اور صدقہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ جب نکلتا ہے تو آگے گیا، رات کا وقت ہے، اس نے کہا کہ رب فرماتا ہے صدقہ کرو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ تو رات کا وقت تھا، اس نے بیگ پیسوں کا بھرا اور نکلا کہ میں صدقہ کر کے آؤں۔ جب صدقہ کرنے کے ارادے سے نکلا، رات کا وقت تھا، بیگ جو ہے دے کر واپس آیا، صبح شور مچ گیا کہ جو بیگ اس نے صدقہ کیا تھا ایک طویف کو دے کر آ گیا، ایک طویف کو دے کر آ گیا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، میرے پیسے تو ضائع ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر دوسری رات اس نے کہا آج صدقہ کرنے کے لیے نکلوں گا، پھر اس نے دوسرا بیگ پیسوں کا بھرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ رات کا وقت تھا، بیگ دے کر آ گیا، صبح شور مچ گیا کہ رات کسی نے بیگ پیسوں کا صدقہ کیا ہے، جو بندہ رئیس تھا، امیر تھا، اس کو دے کر چلا گیا۔ اس نے کہا پھر بھی میرے پیسے ضائع ہو گئے۔ پھر تیسری رات آئی، پھر اس نے کہا آج صدقہ کروں گا، بیگ پیسوں کا بھرا، رات کا وقت تھا، نکلا۔ فرماتے جب صدقہ کر کے واپس آیا، صبح شور مچ گیا، رات جو صدقہ کر کے آیا چوروں کو پیسوں کا بیگ دے کر آ گیا۔ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ پہلے دن کا بھی پیسے ضائع ہو گئے، دوسرے دن، تیسرے دن، بڑا پریشان تھا۔ رات کو سویا تو ہاتھ سے غیر سے آواز آئی، اے میرے بندے پریشان نہ ہو۔ فرمایا جس طویف کے ہاتھ میں تو نے پیسوں کا بیگ دیا تھا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی ہے، اگر میں برائی کرنا چھوڑ دوں میرا رب پھر بھی مال عطا فرما سکتا ہے، اگر برائی کے کام میں بند کر دوں اللہ رزق دینے پر قادر ہے۔ فرمایا اس نے آپ کے پیسوں کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی بدل دی، اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں جب دوسرے کا واقعہ سامنے آیا، فرمایا جس رئیس کو تو نے چودھری کو پیسے دے کر آیا ہے کہ وہ ذمہ دار تھا، اسے پیسے دے کر آیا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دیا ہے، رب نے کہا ہے اگر میں نے مال دیا ہے، فرمایا اگر میں دینا چاہوں تو اس انداز سے بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، اپنا مال میں بھی راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ یعنی رب تعالی نے فرمایا صدقہ دینے کی فضیلت دیکھیں کہ فرمایا ایک طویف کی زندگی بدل گئی جو پیسے خرچ کرنے پر قادر نہیں تھا، نہیں کرتا تھا، اللہ نے مال تو دیا تھا پر خرچ نہیں کرتا تھا، جب اسے پیسے ملے اس نے کہا رب بغیر محنت کے دینے پر قادر ہے تو بغیر محنت سے لینے پر بھی قادر ہے، اس نے مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں جب تیسرا بیگ چوروں کے ہاتھ میں گیا تھا صدقے کا، اس نے کہا جب تیسرے کی باری آئی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ہم چوری کرنا چھوڑ دیں رب بغیر چوری کے بھی مال عطا فرما سکتا ہے، یعنی چوری کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، رب قادر ہے، مال عطا فرما سکتا ہے۔ فرمایا دیکھو جس نے صدقہ کیا اس نے کہا میرے پیسے ضائع ہو گئے، نہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، رب کے ہاتھ میں جاتا ہے، رب صدقے کو پالتا ہے۔ فرمایا یہ انعام ٹھیک ہے، دنیا میں ظاہری طور پر اس کا نفع نظر نہ بھی آئے، نفع پھر بھی ملتا ہے، اگر نظر نہ بھی آئے قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا نا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، کہے گا یا اللہ ایک بار پھر زندگی دے، دوبارہ جا کر صدقہ کر کے پھر آتا ہوں۔ جب بندے کو پتہ چلے گا کہ راہ خدا میں یتیموں مسکینوں پر مال خرچے کرنے کی اتنی فضیلت ہے تو بندہ کوشش کرے گا کاش کہ میں دنیا میں صدقہ کر لیتا، دنیا میں اپنا مال خرچ کرتا۔ چوروں نے بھی سچی توبہ کر لی، آج کے بعد چوری نہیں کریں گے کیونکہ رب بغیر چوری کرنے کے بھی رب عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی ہمیں سبق اور درس یہ ملتا ہے اس آیات سے۔ فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا تم خرچ کرو تاکہ تمہارے اوپر مال خرچ کیا جائے، جب تم خرچ کرو گے تو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، یعنی جتنا بندہ مال خرچ کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرماتا جائے گا۔ فرمایا یہ قرض ہے، یہ قرض تم نے بندوں کو نہیں دیا، رب کو دیا ہے، رب کہتا ہے قرض واپس لوٹ کر آتا ہے، فرمایا قرض کے بدلے میں کئی گنا زیادہ کر کے دوں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا صدقہ دو اور مشغولیات سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، فرمایا اس کے بعد تم مصروف نہ ہو جاؤ، فرمایا جب تم یہ کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا تمہیں انعام عطا فرمائے گا،
رب تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ دوسرا انعام تجھے یہ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ انعام عطا فرمائے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم صدقہ دو گے، صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ رب کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کے بعد بندے تک جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے کو ایسے پالتا ہے جیسے ہم جانور کو پالتے ہیں، جیسے ہم جانور کو تیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے کو ایسے پالتا ہے۔ فرمایا جب بندہ صدقہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70 برائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اگر ایک بندہ کہہ دے کہ میں نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے جہاں سے برائی آ رہی تھی، تو بندہ کہتا ہے چلو بچت ہو گئی، رب فرماتا ہے 70 برائی کے